بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے۔ کتاب الصلاۃ، نماز کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 109 109۔ باب اذا لم یتم الرکوع، صفحے میں اوپر سے 5-6 لائنیں چھوڑ کے نیچے، جب آدمی رکوع پورا نہ کرے تو اس حوالے سے کیا ہدایات ہیں شریعت کی۔ حدیث ہے، بڑی مشہور ہے۔ ابھی ظاہر بات ہے، جو نماز ہے وہ مختلف ارکان پر مشتمل ہے۔ اگر آپ کوئی ایک رکن جو ہے، اگر ایک بندہ کسی ایک رکن میں کوئی کمی بیشی کرتا ہے تو اس سے نماز جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ قال سمیعت زید بن وہب قال رأى حذیفۃ رجلا، حذیفہ نے ایک آدمی کو دیکھا، لا یتم الرکوع والسجود، جو رکوع و سجود پورا نہیں کر رہا تھا۔ اب شریعت نے ہدایات دی ہوئی ہیں، آپ کی ہدایات ہیں، آپ کا طریقہ کار ہے کہ جب آپ نے رکوع جانا ہے تو ایسے اس طرح کمر کرنی ہے کہ بھی نہ ہی بالکل اندر کو نہ ہی باہر کوب نکلا ہوا ہو، سیدھا ہو، اور اطمینان کے ساتھ کرنا ہے۔ اور رکوع میں پھر آپ کا طریقہ ہے، اور آپ سے کلمات بھی مروی ہیں کہ یہ کلمات آپ نے پڑھنے، قرآن مجید میں بھی ہے تسبیح اور تعظیم کے حوالے سے۔ تو اگر ایک بندہ یہ سارے کام نہیں کرتا ہے، بس محض جو ہے وہ اوپر نیچے ہو رہا ہے، اب اوپر نیچے ہونا تو نہیں ہے نا، صرف یہی عبادت کہ بندہ اوپر نیچے ہو تو یہی عبادت ہے، تو زبان سے اظہار بھی ضروری ہے کہ بھئی میں نیچے ہو رہا ہوں، جھک رہا ہوں، میں تعظیم کر رہا ہوں، خدا کی میں پاکی بیان کر رہا ہوں۔ تو حذیفہ نے ایک آدمی کو دیکھا، لا یتم الرکوع والسجود، جو رکوع و سجود پورا نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا ما صلیت، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی، ولو مت، اور اگر تو مرا، مت علی غیر الفطرت، اس فطرت کے غیر پہ مرے گا، التی فطر اللہ محمدً، جس پر اللہ نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر اللہ نے محمد کو پیدا کیا۔ مطلب فطرت سے مراد دین ہے، مطلب اس دین کے غیر پر مرے گا، موت کے وقت تیرا جو طریقہ کار ہے وہ آپ والا نہیں ہے، آپ کے طریقے سے تو ہٹا ہوا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت جو ہے نا برا عمل ہے اور بہت بڑی بات ہے۔ چلیں پڑھیں آگے۔ باب استواء الظہر فی الرکوع، سو جاتے ہو آپ لوگ، رکوع میں پیٹھ کے برابر ہونے، یعنی پیٹھ کے سیدھا ہونے کا بیان۔ مطلب یہ ہے کہ رکوع میں پیٹھ کو سیدھا کرنا چاہیے، وہی کہ یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ بالکل اندر ہی کیا کہتے ہیں گھس جائے، زمین کے ساتھ لگ جائے، یا پھر یہ ہے کہ انسان وہ جیسے بندے کو کہتے ہیں نا کبا، وہ کبے والی جو ہے نا وہ شکل بندہ اپنا لے۔ ابو حمید نے کہا فی اصحابہ، اپنے اصحاب میں، رکع نبی، اللہ کے نبی نے رکوع کیا، ثم حسر ظہرہ، پھر اپنی پیٹھ کو سیدھا کیا، ای کا اثر نیچے لکھا ہوا توڑا، مطلب یہ ہے کہ سیدھا کیا۔ اب بندہ رکوع میں ہو اور پیٹھ سیدھی، انسان کو پتہ چل جاتا ہے، اور اگر بالکل اندر کو ویسے جھکا ہوا ہے نیچے کو، یا پھر یہ ہے کہ اوپر کو اس نے کوب نکالا ہوا ہے، تو وہ بھی چیز جو ہے نا پتہ چل جاتی ہے۔ چلیں رکوع کی تکمیل کی حد، اتمام، رکوع پورا کرنا، رکوع کی تکمیل کی حد، والاعتدال فی، اور اس میں اعتدال، والاطمئنینۃ، اور اس میں اطمینان، ٹھہراؤ کا بیان۔ تکمیل کیسے پتہ چلے گا کہ رکوع جو ہے نا وہ ہم نے مکمل کیا ہے؟ یہ نیچے آپ پڑھ لیں حدیث، اس سے بات واضح ہو جائے گی۔ باب میں یہ ہے کہ رکوع کی تکمیل کیا دی، یعنی رکوع پورا کرنا چاہیے، اور اس میں اعتدال، میانہ روی اور ٹھہراؤ۔ چلیں، اور وہ کیسے ہوگا، یہ نیچے حدیث پڑھیں ذرا، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ برا سے مروی ہے، انہوں نے کہا تھا اللہ کے نبی کا رکوع
وسجودہ اور آپ کا سجدہ کرنا. اب غور کرتے جائیں. وبین سجدتین اور دو سجدوں کے درمیان. وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ اور جب اب رکوع سے اٹھتے. یہ جو سارے تھے نا رکوع سجدہ دو سجدوں کے درمیان اور رکوع سے جو اٹھنا. ما خلل القیام والقعود قیام اور قعود کے علاوہ قریبا من السواء تقریباً برابر برابر تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی. تو یہ ہے. اب ایک بندہ جو ہے نا اس طرح جو آپ کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق نماز پڑھتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ رکوع جو ہے نا اس میں کیا کہتے ہیں اس نے اس کو مکمل کیا ہے. اور رکوع میں تکمیل کب ہوتی ہے؟ ساتھ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ دوسرا جوز لگایا ہوا ہے کہ اس میں اعتدال ہو اور اطمینان ہو, اس میں ٹھہراؤ ہو. اب یہ نہیں کہ محض جھکنے کا نام ہے, آپ تھوڑا سا نیچے کو جھکے پھر کھڑے ہو گئے, سجدے میں گیا بس ناک نیچے لگانے کا نام ہے. زمین پر جو ہے نا وہ ماتھا رکھنے کا نام ہے, بے رکھا اور اٹھا لیا یہ سجدہ ہو گیا. یہ نہیں, اس میں جو ہے نا وہ سکون ہو, ٹھہراؤ ہو. پڑھیں ادھر حاشیے میں کچھ لکھا ہوا ہے, میں دیکھتا ہوں بتاتا ہوں آپ کو. پڑھیں. کیا کہہ رہے ہو؟ اچھا, انہوں نے جو حاشیہ میں بات لکھی ہوئی ہے نا وہ قریبا من السواء پہ نمبر 5 پہ حاشیہ لگا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں وفیہ اشارۃ بأن فی هذه الافعال المذکورۃ تفاوتا, ان میں جو ہے نا وہ تفاوت ہے, فرق ہے. یہ جو کہا نا قریبا من السواء تقریباً برابر برابر, برابر سے قریب, مطلب یہ ہے کہ برابر ہونے کے قریب قریب ہیں, لیکن یہ سب ایک جیسے ان جو ہے نا ان کی جو کیا کہتے ہیں لمبائی وہ ایک جیسی نہیں ہے. وبعضها كان اطول من بعض, اور ان میں سے بعض سے لمبے ہیں. ابن بطال نے کہا حدیث صفۃ المذکورۃ فی الحدیث اکمل صفات صلاۃ الجماعت, یعنی باجماعت نماز پڑھنے کے جو اوصاف ہیں نا ان میں جو مکمل وصف ہیں وہ یہ ہیں. یہ ابن بطال نے کہا ہوا ہے. آگے ایک نئی بات چھیڑ دی ہے. وفی تلوی ھذا الحدیث یدل علی ان الرفع من الرکوع رکن طویل, رکوع سے بندہ اٹھتا ہے تو وہ جو کھڑا ہونا ہوتا ہے قوما وہ رکن طویل ہے یا کہ رکن طویل نہیں ہے. آگے وہ اور بات کر دی انہوں نے. چلیں. باب امر النبی, اللہ کے نبی نے حکم دیا اللہ اس بندے کو لا یتم رکوعہ جو رکوع پورا نہیں کرتا, بالاعادۃ کس چیز کا حکم دیا؟ نماز کو دہرانے کا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا جو ہے نا یہ بڑا عمل ہے اور اتنا برا عمل ہے کہ اس سے نماز جو ہے یوں کہہ لو کہ نماز جو ہے وہ اس میں نماز انتہائی ناقص ہے, اس میں بڑا نقص پیدا ہو گیا. اس لیے اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ یہ نیچے حدیث ہے, آپ نے پیچھے پڑھی ہے. عن ابی ہریرہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل المسجد, اللہ کے نبی مسجد میں آئے. فداخل رجل, ایک آدمی داخل ہوا, فصلی, پھر اس نے نماز پڑھی. ثم جاء فسلم علی النبی, پھر وہ آیا اللہ کے نبی کو سلام کیا. فرد علیہ نبی, آپ نے جواب دیا, آپ نے کہا ارجی تو لوٹ, فصلی نماز پڑھ, فإنک لم تصلی تو نے نماز نہیں پڑھی. فصلی, پھر اس نے نماز پڑھی. ثم جاء, پھر وہ آیا, فسلم علی النبی, پھر اس نے آپ کو سلام کیا. آپ نے کہا ارجی تو لوٹ جا, فصلی تو نماز پڑھ, فإنک لم تصلی تو نے نماز نہیں پڑھی. ثلاثاً, آپ نے یہ 3 دفعہ بات کی. فقال, پھر آپ نے کہا والذی بعثک بالحق, قسم اس ذات کی جس نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا. اس نے کہا ما احسن غیرہ, میں اس کے علاوہ اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا. فعلمنی, آپ مجھے سکھا دیں. پھر آپ نے کیا کہا؟ اذا قمت الی الصلاۃ, جب تو نماز کی طرف کھڑا ہو, فکبر, تو اللہ اکبر کہہ. ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن, پھر تو پڑھ جو قرآن تجھے میسر ہو, یعنی جو تجھے آتا ہے. ثم ارکع, پھر تو رکوع کر, حتی تطمئن راکعا, یہاں تک کہ تو رکوع اطمینان سے کرے, یعنی رکوع میں تو ٹھہرنے والا ہو. اب یہ نہیں ہے کہ جھک کے اوپر ہو جو جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں, بلکہ رکوع سے نان صرف وہ سجدے میں جاتے ہیں, اور سجدے میں اٹھتے ہی تھوڑا سا اوپر ہو گئے, پھر دوسرا سجدہ, پھر جناب سیدھے کھڑے, وہ 1 منٹ کے اندر 4 رکعتیں پڑھ کے چلو جی.
وہ اتنی جلدی سے میرا خیال فرشتے بھی نہیں جو ہے نا وہ لکھ سکتے ہوں گے، فرشتے بھی پریشان ہوتے ہوں گے کہ بھائی یہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ ثم رفع، پھر تو اٹھ، حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ تو برابر سیدھا کھڑا ہو جائے، ثم اسجد، پھر تو سجدہ کر، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ تو اطمینان سے سجدہ کرے، تو اطمینان حاصل کرے اس حال میں کہ سجدہ کرنے والا ہو، یعنی آرام سکون سے تو سجدہ کر لے۔ ثم ارفع، پھر اٹھ، حتی تطمئن جالسا، یہاں تک کہ تو اطمینان سے بیٹھنے والا ہو، ثم اسجد، پھر تو سجدہ کر، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ تو اطمینان سے سجدہ کرنے والا ہو، ثم افعل ذلک فی صلاتک کلھا، پھر ساری نماز میں یہ ایک عمل کر، مطلب یہ ہے کہ ایک رکعت میں جو میں نے ہدایات دی ہیں کہ بھئی جب نماز میں کھڑا ہونا ہے تو اللہ اکبر کہنا ہے، پھر قرات کرنی ہے، پھر رکوع اطمینان سے کرنا ہے، پھر آرام سے سیدھا کھڑا ہونا ہے، پھر سجدے میں اطمینان سے، پھر اٹھ کے پھر دوبارہ پھر سجدہ، ساری نماز ایسے پڑھ، تو یہ نماز کا طریقہ ہے۔ اب یہ نہیں کہ اوپر نیچے ہو کے پھر اب جھکو اور جناب نماز پڑھو، یہ طریقہ نہیں ہے۔ چلیں اچھا، یہ نمبر 6 میں عائشہ دیکھ رہا تھا، انہوں نے یہ جو حدیث کے اندر آ گیا ہے نا ہر چیز کو، اب چونکہ وہ زیر بحث لاتے ہیں، کہتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ، یہ حدیث دلیل ہے ان لوگوں کی اوپر، اور بات ہے جس نے کہا الطمانینۃ فرض الی الرکوع والسجود، فی الرکوع والسجود، رکوع و سجود میں اطمینان یہ فرض ہے، وَإِن لَمْ تَكُنْ فَرْضًا، اور اگر یہ فرض نہ ہوتا لما امرا صلی اللہ علیہ وسلم بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ، تو اللہ کے نبی نماز دہرانے کا حکم نہ دیتے۔ وَمَنْ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِفَرْضٍ، اور جس نے کہا یہ فرض نہیں ہے، حمل الحدیث علی الزجر والتحدید، اس نے اس کو زجر اور تحدید ڈانٹ پہ اس کو محمول کیا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے نا اس کے اندر یہ جو اطمینان کی بات کی گئی ہے یہ ضروری نہیں ہے، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہیں اب بھی وہ یہ جو ہے نا بڑے ویسے نمازی ہوتے ہیں لیکن وہ ٹھونگے شونگے مار کے جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بدلیل علیہ ما زاد الترمذی عن رفاعۃ بن عوف بعد هذا الحديث من قولی فاذا فعلت ذلك فقد صلاتك وان انتقصت من شيئا انتقصت من صلاتك۔ آگے وہی امام ترمذی کا سارا جو ہے نا انہوں نے تبصرہ لکھا ہوا ہے۔ پھر آگے چل کے لکھتے ہیں انما امرہ بإعادتها لیوقعها علی غیر کراہۃ لا للفساد، مطلب ان کا کہنے کا یہ ہے کہ اس سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ حدیث کے اندر جو ہے نا اطمینان جو ہے یہ ضروری ہے، لیکن وہ حاشیہ میں لکھ رہے ہیں کہ نہیں اور بھی حدیث ہیں جن میں یہ ہے کہ بھئی جو ہے نا نماز تو پوری ہو جاتی ہے لیکن وہ ناقص ہوتی ہے، تو بھئی زندگی کی موٹی سی بات ہے، زندگی کے جو کام ہم کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں ناقص کرتے ہیں، کیوں بھئی کوشش کرتے ہیں نا ہر جو کام ہے ہر جو چیز ہے وہ آسن انداز میں ہو، اس کی آسن جو ہے وہ شکل ہو، تو ہمیں آسن جو شکل ہے وہ اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی ایمرجنسی ہے وہاں پہ شریعت نے چلو رخصت دی ہوئی ہے کہ بندہ جلدی جلدی کام کر لے، اور اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو انسان کو پھر آرام کے ساتھ چاہیے جائے کہ ہم یہ کہہ دیں بھئی چلو کام تو چل جاتا ہے اگرچہ ناقص ہے، زندگی کے ہم باقی کام جو ہے وہ ناقص نہیں کرتے، لیکن ادھر ہم کہتے ہیں چلے کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا یہ وہ ساری اب اینڈ پہ بات ہے، رکوع میں دعا کا بیان۔ اب رکوع میں دعا جو ہے وہ آپ سے کیا آتی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لے کر آگے جو آپ کی شرائط کے مطابق تھی۔ ان عائشہ قالت کان نبی یقول فی رکوع و سجود، حضرت عائشہ سے مروی ہے انہوں نے کہا اللہ کے نبی اپنے رکوع اور سجدے میں کہا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ باب ما یقول الامام ومن خلفہ اذا رفع راسہ من الرکوع، امام اور وہ لوگ جو ان کے پیچھے وہ کیا کہیں اذا رفع راسہ، جب امام سر اٹھائے من الرکوع رکوع سے، تو یا ان میں سے ہر ایک جب سر اٹھائے رکوع سے، مطلب رکوع سے اٹھنے کے بعد امام اور پیچھے والے لوگ جو ہیں نا وہ کیا کہیں گے۔ اب یہ جو حدیث ہے اب یہ ذرا دیکھیں، ان ابی ہریرہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ کے نبی جب کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ
تو قال اللہم ربنا ولک الحمد، آپ کہتے اللہم ربنا ولک الحمد۔ وکان نبی، اور اللہ کے نبی اذا رکع، جب رکوع کرتے، واذا رفع راسہ، اور جب اپنا جو سر اٹھاتے، یکبر، اللہ اکبر کہتے، واذا قام من السجدتین، اور جب دو سجدوں سے کھڑے ہوتے تو قال اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے۔ اب اس میں مقتدی کا ذکر نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو مقتدی ہے اس نے امام کی اقتداء کرنی ہے، تو جیسے امام کہہ رہا ہے ایسے یہی جو ہے نا یہ مقتدی یہی کلمات کہے گا، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی اذا قال سمع اللہ لمن قال اللہم ربنا ولک الحمد، تو مقتدی نے بھی یہی کہنا ہے۔ تو اس میں اگرچہ بہت سے لوگ ہیں انہوں نے جو ہے نا وہ اختلاف کیا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ امام جو ہے وہ سمع اللہ کہے گا، مقتدی یہ کہے گا، ٹھیک ہے، یہ امام جو ہے یہ کہے گا، مقتدی یہ کہے گا، ایسی جو ہے نا وہ انہوں نے تقسیم کی ہوئی ہے۔ بہرحال امام بخاری کا نقطہ نظر جو ہے وہ یہ ہے۔ چلیں، اچھا انہوں نے ادھر نمبر 7 حاشیہ میں لکھا ہوا ہے مطابقۃ الحدیث لہذا ظاہر و باعتبار ما ذکرنا من ان ترجمۃ قد تکون شارحۃ، یعنی جو امام بخاری کا بھی ترجمہ جو ہے نا ٹائٹل اوپر پیش کرتے ہیں باب کا، تو وہ نیچے حدیث کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے، تو یہاں پہ امام بخاری وضاحت کر رہے ہیں اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ قال ربنا ولک الحمد وقلنا ایضا، ہم بھی ایسے ہی کہیں گے ربنا ولک الحمد کما یاتی فی الباب الذی علیہ۔ بہرحال لگ تو ایسے ہی رہا ہے جیسے جو بات میں نے سمجھی ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اوپر جو ٹائٹل ہے وہ امام کے والے سے ہے، امام اور مقتدی دونوں کے والے سے، نیچے اللہ کے نبی کا ذکر ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی اقتداء کی جائے گی، اور آپ اپنی زندگی میں امام ہی تھے تو مقتدی کو امام کی اقتداء کرنا ہے، تو لہذا جیسے امام جو ہے وہ کہے گا مقتدی بھی ویسے ہی کہے گا۔ باب، اسی سے بہرحال مجھے یہ لگ رہا ہے آگے جو باب ہے کون سا باب آگے آ رہا ہے ہم دیکھتے ہیں پھر۔ فضری اللہم ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد کی فضیلت، اگر کوئی بندہ یہ کلمات کہتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمیدہ، جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے، فقولوا، پھر تم کہو، اللہم ربنا لک الحمد، یہ کلمات کہو، فإنہ من وافق قولہ قول الملائکہ، پس بے شک وہ جس کا قول ملائکہ کے قول سے موافق ہو گیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابھی بعض لوگ جو تقسیم کرتے ہیں نا، بعض لوگ جو تقسیم کرتے ہیں وہ اس حدیث سے جو ہے نا وہ تقسیم کرتے ہیں۔ اب اس حدیث کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ نے ویسے یہ فضیلت والا باب جو ہے یہ قائم کر دیا ہے، اور پیچھے باب قائم کر دیا وہ یہ کہ دونوں ہی کہیں گے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ امام اور مقتدی دونوں یہ دونوں کلمات کہیں گے، وہ کہیں گے جسٹ جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ پلیس جگہ بتائی ہے کہ جب امام نے یہ کہنا ہے تو پھر آپ نے یہ کلمات کرنے پڑھنے، تو یہ جو حدیث ہے یہ جگہ کے حوالے سے ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ امام یہی کہے گا اور مقتدی یہی کہے گا، وہ کہتے ہیں یہ مقصد نہیں ہے۔ چلیں بابن حضرت ابو ہریرہ سے مروی انہوں نے کہا لا اقربن صلاۃ النبی، میں ضرور بھی ضرور پیغمبر کی نماز پیش کرتا ہوں۔ فکان ابو ہریرہ یقنط، وہ نماز پڑھ کے بتائی نا، اور ابو ہریرہ قنوت کرتے تھے فی رکعۃ الآخرۃ من صلاۃ الظہر، ظہر کی نماز، و صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز، و صلاۃ صبح، اور صبح کی نماز کی آخری رکعت میں، بعد ما یقول سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد، فیدعو للمؤمنین، مومنین کے لیے دعا کرتے تھے، ویلعن الکفار، اور کافروں پر لعن تان کرتے تھے، لعنت بھیجتے تھے۔ یہ کون سا قنوت ہے؟ قنوت نازلہ پر اس کو محمول کیا گیا کہ یہ قنوت نازلہ ہے، اور اللہ کے نبی نے جب کیا کہتے ہیں مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی جو ہے وہ کی گئی تو اس وقت آپ نے یہ جو قنوت ہے یہ آپ نے کیا تھا، تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو روایت کرنے کے لیے لوگوں کو دکھایا۔
ادروائز یہ نہیں ہے کہ آپ ہر روز ہی جو ہے نا یہ قنوت آپ کریں یا یہ نماز کا حصہ ہے۔ ایک تو وہ قنوت ہے نا جو وطر والا قنوت ہے، ہم کرتے ہیں، جس کو قنوت وطر کہتے ہیں۔ ایک قنوت نازلہ، یعنی کوئی مصیبت نازل ہوئی ہے تو وہاں پہ جو ہے نا وہ دعا کرنا، قنوت کا معنی یہاں پہ دعا کرنا۔ تو وہ جو دعا ہے، جیسا کہ آج کل مسئلہ بنا ہوا ہے اسرائیل اور فلسطین میں، تو مختلف مساجد میں جو مختلف علماء کرام ہیں وہ قنوت جو ہیں وہ کرواتے ہیں۔ یہ قنوت نازلہ ہے، یہ پڑھیں جی۔ حضرت انس سے مروی نے کہا کان القنوت فی الفجر والمغرب، جو قنوت ہے یہ فجر اور مغرب میں تھا، فجر اور مغرب میں۔ اور ادھر اوپر والی جو ہے نا کیا کہتے ہیں، مختلف نمازوں میں بندہ کر سکتا ہے، مختلف نمازوں میں بندہ جو قنوت ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ دو نمازیں بیان کر دی ہیں، انہوں نے اوپر والی نمازیں جو ہیں وہ بیان کر دی ہیں۔ کہیں کوئی واضح ہدایت نہیں آتی، میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے قنوت کرنا ہے تو آپ انہی نمازوں میں کرو گے، آگے پیچھے جو قنوت ہے وہ نہ کرو۔ چلیں میں ایک منٹ حاشیے میں دیکھتا ہوں، ذرا یہ پڑھ لیں۔ ان رفاعت ابن رافع زرقی قال کنا یوما نصلی وراء نبی، ہم ایک دن اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ فلما رفع راسہ من الرکعہ، جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا، آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ۔ قال رجل وراءہ، ایک آدمی نے جو آپ کے پیچھے تھا اس نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ فلما صرف، جب آپ پھرے، آپ نے کہا من المتکلم، بولنے والا، بات کرنے والا کون ہے؟ اس نے کہا انا، میں ہوں۔ آپ نے کہا رأیت بضعۃ وثلاثین ملکا، میں نے 30 سے اوپر کچھ فرشتے دیکھے، یبتدرونہا، وہ اس کلمے کی طرف جلدی کر رہے تھے کہ ایہم یکتبھا اولو، کون ان میں سے سب سے پہلے جو ہے ان کلمات کو لکھتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے ان کلمات کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں خوبی اور فضیلت جو ہے وہ بتائی۔ اب حاشیہ میں دیکھتا ہوں میں، اچھا انہوں نے نا کیا کہتے ہیں کیا کیا ہوا ہے، ایک تو یہ باس جو ہے نا وہ چھیڑ دی ہے، وہ اوپر جو ہے نا اوپر والی حدیث میں نمبر 2 پہ حاشیہ لگا کے کہ بھئی لان تان جو ہے نا وہ کیسے کافروں پر کی جا سکتی ہے، اور کیسے ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دیں۔ تو اس کے حوالے سے کچھ لکھا ہوا ہے لا یجوز لعن اعیان الکفار حیا کان او میتا الا من علمناه من النصوص انه مات کافرا کابیلہ بن، معین لوگوں پہ لعن تان تو ٹھیک نہیں، اوورال بندہ کر سکتا ہے، یہ بات ہے۔ پھر آگے قنوت کے حوالے سے، بھئی یہ کون سی قنوت ہے، یہ قنوت نازلہ ہے یا کہ جو دوسری قنوت ہے اس کی بات ہے، آگے پھر وہ ساری بات جو ہے نا وہ کر دی، اور پھر آگے چل کے وہی بات ہے جو میں نے کی ہے۔ او یحمل علی قنوت النوازل، یعنی قنوت نازلہ پر یہ حدیث معمول کر لیں تو پھر آپ کو مسئلہ نہیں بنے گا، ادروائز جو ہے نا وہ پریشانی ہو جائے گی، پھر آپ کو کوئی نہ کوئی توجیہ کرنا پڑے گی، یا پھر آپ کو جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی کہنا پڑے گا بھئی یہ جو حدیث ہے منسوخ ہے، یا اس طرح کی کوئی بات ہے۔ ہاں وہ اور وہی بات ہے، حضرت ابو ہریرہ والے جو ہے انہوں نے کہا اللہ کے نبی کی نماز پیش کرتا ہوں، انہوں نے لکھا ہوا ہے وَأَمَّا قُنُوتُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَرْوِيُّ فَإِنَّمَا أَرَادَ بِيَانَ أَنَّ الْقُنُوتَ الدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَعَلَى الْكَافِرِينَ، یعنی قنوت کا مطلب ہے وہ جو قنوت ہے مومنوں کے لیے دعا کرنا ہے اور کافروں پر بد دعا کرنا ہے۔ قد کان من رسول اللہ، اللہ کے نبی کی طرف سے ایسا ہوا تھا۔ چلیں باب الطمانینۃ حین یرفع راسہ من الرکوع، جب آدمی رکوع سے سر اٹھائے تو اطمینان کا بیان، مطلب یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ انسان کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ویسے رکوع سے ابھی تھوڑا سا اوپر اٹھ کے دڑم سجدے پہ آ جاؤ۔ ابو حمید نے کہا رفع نبی صلی اللہ علیہ وسلم واستوى، اللہ کے نبی نے اٹھایا
بلند کیا کیا سر واسطہ اور سیدھے کھڑے ہو گئے، حتیٰ یعود کل فقار مکانہ ہو، یہاں تک کہ ہر مہرہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر لوٹ کر آ گیا۔ صحابہ سے مروی انہوں نے کہا کان انس ینعت لنا صلاۃ النبی، انس ہمارے لیے پیغمبر کی نماز جو ہے وہ بیان کرتے تھے، فکان یصلی، آپ نماز پڑھتے، فاذا رفع راسہ من الرکوع، جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے، سر اٹھاتے، کام آپ کھڑے ہوتے، حتیٰ نقولا، یہاں تک کہ ہم کہتے قد نسیہ، تحقیق آپ بھول گئے، سجدے میں نہیں جا رہے، تو پھر آپ مطلب یہ کہ اتنی دیر آپ ٹھہرتے۔ انل برائی، برا سے مروی ہے، انہوں نے کہا کان رکوع نبی، یہ میں پڑھ لیں، میں آپ کو آگے ایک بات کرتا ہوں اس پہ۔ اچھا، برا سے مروی ہے، انہوں نے کہا کان رکوع نبی، تھا اللہ کے نبی کا رکوع، وسجودہ، اور آپ کا سجدہ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب آپ اپنا سر رکوع سے اٹھاتے، وَبَيْنَ سَجْدَتَيْنِ، اور دو سجدوں کے درمیان، قریباً من السواء، تقریباً برابر تھا۔ مطلب یہ کہ جیسے رکوع میں ٹھہراؤ ہے، سجدے میں آپ نے کوئی بندہ جاتا ہے اور وہ ٹھہرتا ہے، ایسے رکوع سے جب اٹھنا ہے، باب التمانین حین یرفع راسہ، تو اس وقت اس نے ٹھہرنا ہے، اور بلکہ کلمات بھی آتے ہیں۔ ظاہر بات ہے بندہ ٹھہرے گا تو کلمات پڑھ سکے گا۔ اب جو پیچھے کلمات آپ نے پڑھ لیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا، وہ ابھی آپ نے اوپر پڑھیں۔ اب یہ ایسا تو نہیں ہے کہ بندہ جناب ٹھہرے بنا اور یہ کلمات پڑھ لے، کیسے ایسے ہو سکتے ہیں؟ عن ابی قلابہ قال کان مالک بن الحویرث یرینا، مالک بن حویرث ہمیں دکھاتے تھے، کیف کان صلاۃ النبی، اللہ کے نبی کی نماز کیسی تھی، وذاک فی غیر وقت صلاۃ، اور یہ نماز کے وقت کے علاوہ کی بات ہے۔ فقام، وہ کھڑے ہو گئے، فامکان القیامہ، انہوں نے خوب قیام کیا، ثم رکع، پھر رکوع کیا، فامکان رکوع، خوب رکوع کیا، مطلب اچھے طریقے سے رکوع کیا، رکوع میں پڑے رہے، ثم رفع راسہ، پھر اپنا سر اٹھایا، فانصب حنیۃ، پھر وہ جو ہے نا وہ اٹھے تھوڑی دیر، یہ فانصب کا ترجمہ یہ کر لے تو اچھا ہے، ویسے اس کا معنی گرنا ہوتا ہے، تو ادھر فانصب بھی لکھا ہوا ہے، تو ادھر دائیں طرف باہر انہوں نے فان سادہ بھی کیا ہوا ہے۔ اب ماضی میں چونکہ شروع میں نقطے شکتے بھی نہیں ڈالتے تھے، عربی پہ اعراب بھی نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے اب اس طرح کا جو لفظ لکھا ہوا ہے اس کو آپ فان صبا بھی پڑھ سکتے ہیں اور فان ساتا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر فان ساتا پڑھیں گے تو اس کا مطلب کچھ دیر خاموش رہے، اب کہاں پہ کھڑے ہوں گے تو خاموش رہیں گے نا، سیدھا کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے کہا فصلی بنا صلاۃ شیخنا ھذا ابی یزید، ہمیں اس نے نماز پڑھائی ہے ہمارے اس بزرگ ابو یزید کی نماز کی طرح۔ اور ابو یزید کیسے نماز پڑھاتا تھا؟ اور ابو یزید اذا رفع راسہ من السجدۃ الاخرۃ، جب اپنا سر آخری سجدے سے اٹھاتا، استوى قائدا، سیدھا بیٹھ جاتا، ثم نہض، پھر اٹھتا، پھر جو ہے نا وہ اٹھتا تھا۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ کہنے کا خلاصہ کلام یہ ہے، یہ جو امام بخاری آثار جو ہیں یہ پیش کر رہے ہیں کہ بھئی جب ایک بندہ رکوع سے اٹھتا ہے تو اس کو سیدھا کھڑا ہونا چاہیے اور ٹھہرنا چاہیے، اور کچھ نہ کچھ دیر جو ہے نا وہ ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں سندھ میں گیا نا، اب تو مجھے پتہ نہیں، وہاں پہ میں پڑھتا رہا، تو یہ سعید آباد ہے، وہاں پہ بدیع الدین راشدی صاحب ہیں اہل حدیث، ان کی مساجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا۔ میں پہلی دفعہ گیا، مجھے نہیں پتہ تھا کہ اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ وہ میرا خیال ہے کہ جو انہوں نے نماز پڑھائی نا زور کی، وہ ہوگی تقریباً 20-25 منٹ کی۔ ابھی امام نے قیام کیا تو نا میں اپنے حساب سے جیسے عام ہم پڑھتے ہیں، میں نے قیام کیا جناب، میں نے ایک سورت پڑھ لی، میں نے کہا یار نیچے نہیں جا رہا رکوع میں، پھر میں نے ایک اور پڑھ لی، پھر ایک اور سورت، پھر ایک اور، میں نے کہا کیا ہو گیا، امام کو مسئلہ بن گیا ہے۔ کافی دیر کے بعد نے کہا اللہ اکبر، چلیں جی رکوع میں چلے گئے۔ اب جو رکوع میں تھے تو رکوع میں پڑھا رہا، ٹھیک ہے، کافی دیر کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ، میں نے کہا یار امام کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ ایسے نماز پڑھتے ہیں۔ کھڑے رہے، پھر اس کے بعد کافی دیر کے بعد اللہ اکبر، سجدے میں گیا تو سجدے میں ہی اتنا لمبا سجدہ، دل کرے بندہ باویں سو جاوے سجدے سے۔ تو وہ جو وہاں پہ نا یہ جو احادیث ہے نا، میرے خیال ان پر خوب عمل کرتے ہیں وہ، کہ جہاں پہ جاؤ اطمینان کے ساتھ، آرام سکون کے ساتھ،
چنگی طرح کرو. چلیں بابن یہ بھی تکبیر، آدمی گرے گا نیچے جائے گا اللہ اکبر کے ساتھ ہی نے یسجد جب سجدہ کرے گا. اور نافع نے کہا کان ابن عمر یدع یدیہ قبل رکبتیہ، ابن عمر اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے جو ہے نا وہ رکھتے تھے. پڑھیں. مطلب یہ امام بخاری کے کہنے کا یہ کہ جب آپ نے اللہ اکبر کہنے کے ساتھ آپ نے نیچے سجدے کو جانا ہے، اور نیچے جب آپ نے جانا ہے تو ہاتھ جو ہیں وہ پہلے رکھنے ہیں. اس میں بغیر بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں جو ہے نا وہ گھٹنے پہلے رکھنے چاہیے، ہاتھ بعد میں. پڑھیں. ابو ہریرہ کان یکبر، اللہ اکبر کہتے تھے فی کل صلاۃ من المکتوبہ، فرض نماز میں دروازہ بند ہے وغیرہ اور غیر فرض میں، فی رمضان رمضان میں وغیرہ اور غیر رمضان میں. فیکبر، اللہ اکبر کہتے ہی نے یقوم جب وہ کھڑے ہوتے، ثم یکبر پھر اللہ اکبر کہتے ہی نے یرکع جب رکوع میں جاتے، ثم یقول سمی اللہ لمن حمیدہ پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے، ثم یقول ربنا ولک الحمد پھر ربنا ولک الحمد کہتے قبل ان یسجد سجدہ سے پہلے، ثم یقول اللہ اکبر پھر اللہ اکبر کہتے ہی نے یہوی ساجداً جب وہ گرتے سجدے کی حالت میں، یعنی سجدے میں جب جاتے، ثم یکبر پھر اللہ اکبر کہتے ہی نے یرفع راسہ من السجود جب اپنا سر سجدے سے اٹھاتے، ثم یکبر حین یسجد پھر اللہ اکبر کہتے جب سجدہ کرتے، ثم یکبر حین یرفع راسہ من السجود پھر اللہ اکبر کہتے جب اپنا سر سجدے سے اٹھاتے، ثم یکبر پھر اللہ اکبر کہتے حین یقوم من الجلوس جب وہ کھڑے ہوتے، من الجلوس فی الاثنتین دو رکعتوں میں بیٹھنے سے، ویفعل ذلک فی کل رکعۃ اور وہ یہ کام ہر رکعت میں کرتے تھے، حتی یفرغ من الصلاۃ یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جاتے. ثم یقول پھر وہ کہتے ہی نہیں ینصرف جب پھرتے، والذی نفسی بیدہ قسم اس ذات کی میری جان جس کے ہاتھ میں ہے، انی لاقربکم شبہا بصلاۃ رسول اللہ میں تم میں سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں، مشابہت میں قریب ہوں پیغمبر کی نماز کے. مطلب یہ ہے کہ میری نماز پیغمبر کی نماز سے سب سے زیادہ مشابہ ہے. ان کانت ہادی الی صلاۃ بے شک یہی آپ کی نماز تھی، حتی فارق الدنیا یہاں تک کہ آپ دنیا سے چلے گئے. قالا ان دونوں نے کہا، وقال ابو ہریرہ اور ابو ہریرہ نے کہا، وکان رسول اللہ اور تھے اللہ کے نبی ہی نے یرفع راسہ جب اپنا سر اٹھاتے یقولوا آپ کہتے سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد. یدعو لرجال آپ مردوں کے لیے دعا کرتے، فیسمیہم وہی قنوت والی جو بات ہے، فیسمیہم باسمائہم آپ ان کے نام جو ہیں وہ لیتے ہیں، آپ ان کے تعین کرتے ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ ان کے نام لیتے. آپ کہتے ہیں اللہم انجی الولید ابن الولید، اے اللہ ولید بن ولید جو خالد بن ولید کا بھائی ہے اس کو نجات دلا، وسلمۃ ابن ہشام بن سلمہ بن ہشام کو، وعیاش ابن ابی ربیعہ عیاش بن ربیعہ کو، والمستضعفین من المؤمنین اور مومنوں میں سے جو کمزور ہیں ان کو. اللہم اشدد بطأتک علی مضر، اے اللہ سخت کر دے اپنا روندنا مضر پہ، وجعلھا علیہم سنین اور ان پر جو ہے نا وہ سال سخت سال لے کر آ، کسنی یوسف والے سالوں کی طرح، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں جو ہے نا سخت سال آ گئے تھے. وہ اہل المشرق یومئذ من مضر اور اہل مشرق والے ان دنوں مضر قبیلہ سے جو یعنی جو مضر قبیلہ ہے مشرق میں جو لوگ رہتے تھے، مخالفون لہو وہ آپ کے مخالف تھے، آپ کی مخالفت کرنے والے تھے. اب باب کیا قائم کیا، یا بھی تکبیری ہی نے یسجد جب آدمی سجدے میں جائے گا تو جھکتے ہوئے اللہ اکبر کہے گا. تو یہ بھی ادھر حدیث کے اندر آپ نے پڑھ لی ہے، باب سے مناسبت یہی ہے. باقی باب میں جو احادیث ہیں ان میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں، چلیں پڑھیں. اللہ کے نبی جو ہے نا وہ گر پڑے گھوڑے سے، وربما قال سفیان بن فارسین فجوئی شق الایمن آپ کے جو دایاں جو پہلو ہے نا وہ زخمی ہو گیا، خراشیاں آ گئیں. فدخلنا علیہ ہم آپ کے پاس گئے، نعودہ ہم آپ کی تیمارداری کر رہے تھے، فحضرت الصلاۃ نماز حاضر ہوگی، نماز کا وقت ہو گیا. فصلی بنا قائدن وقعدنا آپ نے ہمیں نماز پڑھائی اس حال میں کہ آپ بیٹھنے والے تھے، وقعدنا اور ہم بھی بیٹھ گئے. سفیان نے ایک دفعہ یہ کہا صلینا قعودن ہم نے نماز پڑھی بیٹھنے والے، بات ایک ہی ہے. ولما قضى الصلاۃ جب آپ نے نماز پوری کی، آپ نے کہا انما جعل الامام لیؤتم بہ در حقیقت امام بنایا گیا تاکہ اس کی اقتداء کی جائے. فاذا کبر فکبروا جب اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو. واذا رکع فرکعوا پیچھے اس پہ بات ہم نے کی تھی
جب رکوع کرو وَإِذَا رَفَعَ جب وہ اٹھے فرفعوا تم اٹھو وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ لے تو تم ربنا ولک الحمد کہو. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو. قضا جاء بھی معمر نے ایسے ہی بیان کیا. میں نے پوچھا قلت میں نے کہا نام ہاں. انہوں نے کہا لقد حافظ قضا لقد حافظ تحقیق اس نے بات یاد کر لی. قضا قال زہری نے بھی ایسے ہی کہا. یہ کون پیچھے بیان کر رہے ہیں؟ سفیان جو ہے نا وہ اپنے شاگرد سے پوچھتے ہیں کہ معمر نے بھی ایسے بیان کیا. میں نے کہہ دیا ہاں جی. تو انہوں نے کہا لقد حافظ اس کو بات یاد ہے. میرے جو استاد ہیں انہوں نے بھی مجھے بھی ایسے ہی بتایا تھا. قضا قال زہری ولک الحمد حفظت من شق الایمن. اچھا مجھے یاد تھا من شق الایمن یہ لفظ اس حدیث میں. فلما اخرجنا من عند الزہری جب ہم استاد زہری کے پاس سے نکلے. ابن شہاب جو زہری ہیں تو ابن جریج نے کہا وانا عندہ فجوئش ساقہ الایمن. مطلب یہ ہے کہ جو ابن جریج ہے وہ اور طرح وہ بھی ہمارا ساتھی ہے وہ اور طرح حدیث بیان کرتا تھا. تو اس نے کہا ہم نے کہا یہ حدیث ایسے ہے تو اس نے نا وہ بھول گیا. تو اس نے کہا فجوئش ساق الایمن تو اس نے شکو کی جگہ پر ساق الایمن جو ہے نا وہ لگا دیا. چلیں جی باب فضل سجود سجدے کی فضیلت کا بیان. لمبی حدیث ہے ٹھیک ہے 1 صفحے کی. چلیں ہم پڑھتے ہیں. اور یہ بڑی مزے کی حدیث ہے جی اور تھوڑی سی مشکل بھی ہے. ذرا دھیان سے آپ بیٹھیے گا. ان ابا ہریرہ اخبرہما حضرت ابو ہریرہ نے خبر دی ان دونوں کو. کن کو؟ سعید بن مسیب اور عطا بن یزید لیثی کو. ان الناس قالوا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامت کیا قیامت کے دن ہم رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے کہا حل تمارون فی القمر لیلۃ البدر کیا تم چاند کے بارے میں 14ویں رات کو کوئی شک کرتے ہو؟ لیس دونہ صاحب سامنے بادل نہ ہو چاند واضح نظر نہیں آتا؟ لوگوں نے کہا لا یا رسول اللہ کے نبی ہم شک نہیں کرتے واضح نظر آتا. آپ نے کہا فال تمارون فی الشمس لیس دونہ صاحب کیا تمہیں شک ہوتا ہے سورج کے بارے میں سامنے بادل نہ ہو؟ انہوں نے کہا نہیں جی کوئی شک نہیں ہوتا. آپ نے کہا فإنکم ترونہ کذالک تم ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے. یحشر الناس یوم القیامت اب تفصیل بیان کی. لوگ اکٹھے کیے جائیں گے قیامت کے دن. فیقولو اللہ کہے گا یا کوئی کہنے والا کہے گا من کان یعبد شیئا فلیتبعہ جو کسی چیز کی عبادت کرتا تھا چاہیے کہ اس کے پیچھے چلا جائے. فمنہم من یتبع الشمس بعض وہ لوگ ہوں گے جو سورج کے پیچھے جائیں گے. ومنہم من یتبع القمر بعض وہ ہوں گے جو چاند کے پیچھے جائیں گے. ومنہم من یتبع الطواغیت اور بعض وہ ہوں گے جو طاغوت یعنی جو بت وغیرہ ہیں جو بھی غلط چیزیں ہیں جن کے وہ عبادت کرتے ہیں ان کے پیچھے جائیں گے. وتبقى هذه الامت یہ امت باقی رہ جائے گی. فیہا منافقوہا اس امت میں اس کے منافقین بھی ہوں گے. فیاتیہم اللہ ان کے پاس آئے گا. اللہ کہے گا انا ربکم میں تمہارا رب ہوں. وہ کہیں گے ھذا مکاننا یعنی اللہ تعالیٰ شکل بدل کے آئے گا. لوگ کہیں گے یہ ہماری جگہ ہے. حتی یاتینا ربنا یہاں تک کہ ہمارا رب ہمارے پاس آئے. فاذا جاء ربنا عرفناہ جب ہمارا رب آئے گا ہم اس کو پہچان لیں گے. فیاتیہم اللہ عز وجل پھر اللہ ان کے پاس آ جائے گا اپنی حقیقی شکل میں. پھر وہ کہے گا انا ربکم میں تمہارا رب ہوں. لوگ کہیں گے انت ربنا تو ہمارا رب ہے. فیدعوہم اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا ادھر کو چلو. ویضرب الصراط بین ظہران جہنم اور جہنم کے درمیان جو صراط ہے پل اس کو بچھا دیا جائے گا. فاکون اول من یجود من الرسل بامتی میں پہلا بندہ ہوں گا جو پیغمبروں میں سے گزرے گا اپنی امت کو لے کے. ولا یتکلم یومئذ احد الا الرسل اور اس دن کوئی بات نہیں کر رہا ہوگا سوائے پیغمبروں کے. وکلام الرسل یومئذ اور پیغمبروں کی بات اس دن یہ ہوگی اللہم سلم سلم اے اللہ بچا لے. وفی جہنم کلالیب مثل شوک سادان اور جہنم میں کنڈے ہوں گے بڑے بڑے سادان کانٹوں کے سادان بوٹی کے کانٹوں جیسے. تو آپ نے کہا حل رہی تم شوک سادان کیا سادان کے جو کانٹے تم نے دیکھیں؟ لوگوں نے کہا نام ہاں. آپ نے کہا فإنہ مثل شوک سادان وہ سادان کے کانٹوں جیسے ہوں گے. غیر انہو علاوہ اس کے کہ لا یعلم قدر عظمہا ان کے بڑا ہونے کی جو کیا کہتے ہیں مقدار ہے قدر ہے وہ کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کی جو مقدار ہے.
تخطف الناس باعمالہم، لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اچکیں گے۔ وہ سمجھ آ رہی ہے نا حدیث؟ کوئی قابل وضاحت بات تو نہیں ہے، اگر کوئی ہو تو آپ مجھے بتا دیں، میں وہاں پہ پوچھ لیں، میں وضاحت کر دوں گا۔ ومنہم من، حدیث میرے خیال ہم نے پہلے بھی یہ پڑھی ہے، حدیث پہلے بھی بھائی یہ پڑھی ہوئی ہے، آپ نے آگے سے جو پڑھی ہے نا مختلف کتابیں پڑھی ہیں ان میں یہ حدیث آگے بھی آئی ہوئی ہے۔ فمنہم من یوبق بعملہ، ان میں سے بعض وہ ہوں گے جو اپنے عمل کے ساتھ ہلاک کر دیے جائیں گے عمل کی وجہ سے۔ ومنہم من یخردل، اور بعض وہ ہوں گے جن کو کاٹ دیا جائے گا، یعنی کٹ لگیں گے۔ ثم ینجو، پھر وہ جو ہے نا وہ بچ جائیں گے۔ یخردل کا معنی بعض یہ کرتے ہیں ای یقطع صغارا، انہوں نے لکھا ہوا ہے بوٹی بوٹی کر دیا جائے گا، ادھر آگے لکھا ہوا ہے خردلت اللحم ای قطعت قطعا صغارا، ادھر ترجمہ کرتے ہیں بعد بوٹی بوٹی کر دیے جائیں گے۔ ثم ینجو حتی اذا اراد اللہ رحمت من ارادہ، جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرے گا اس پہ رحم کرنے کا جس پہ ارادہ کرے گا اہل نار میں سے۔ امر اللہ الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا ان یخرجو، کہ وہ نکالیں من ان کو کانا یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ فیخرجونہم، وہ ان کو نکالیں گے، ویعرفونہم، اور وہ ان کو پہچانیں گے بآثار سجود، سجدوں کے نشانات کے ساتھ۔ وحرم اللہ علی النار، اور اللہ تعالیٰ آگ پر حرام کرے گا ان تاکلا، کہ وہ کھائے اثر سجود، سجدے کی جگہ کو یا سجدوں کی جگہ کو۔ فیخرجون من النار، وہ لوگ آگ سے نکالے جائیں گے۔ فکل ابن آدم تاکل النار، ہر ابن آدم کو آگ کھا چکی ہوگی، الا اثر السجود، ابن آدم کے سارے حصے کو آگ کھا چکی ہوگی، الا اثر السجود، سوائے سجدے کی نشان والی جو جگہ وہاں کے۔ فیخرجون من النار، ان کو آگ سے نکالا جائے گا، قدیم تحشو، اور وہ جل چکے ہوں گے۔ فیصب علیہم ماء الحیاتی، ماء حیات زندگی والا پانی ان پر ڈالا جائے گا۔ فینبتون، پھر وہ اگیں گے، کما تنبت الحبۃ، جیسا کہ کوئی دانہ اگتا ہے، فی حمیل سیلی، سیلاب کے کوڑے کرکٹ میں۔ ثم یفرغ اللہ من القضاء بین العباد، پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہوگا۔ یبقى رجل بین الجنۃ والنار، جنت اور آگ کے درمیان ایک بندہ باقی رہ جائے گا، وہ آخر اہل النار دخولا الجنۃ، اور وہ اہل نار میں سے جنت میں داخل ہونے کے لحاظ سے وہ آخری بندہ ہوگا۔ مقبلا بوجہہ قبل النار، اس حال میں کہ اس کا وہ اپنا چہرہ متوجہ کرنے والا ہوگا آگ کی طرف۔ پھر وہ کہے گا یا ربی، اے میرے رب، اصرف وجہی عن النار، میرے چہرے کو آگ سے جو ہے نا وہ پھیر دے۔ فقد کاشفنی ریحھا، اس کی جو ہوا ہے اس نے کاشفنی، مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اس نے مجھے جھلسا دی ہے۔ واحرقنی ذکاؤھا، اور اس کے شعلے نے مجھے جلایا ہے۔ فیقول، اللہ کہے گا حل عصیت، کیا قریب ہے کہ ان فعل ذالک بک، اگر تیرے ساتھ یہ کام کیا جائے، ان تسأل غیر ذالک، کہ تو اس کے علاوہ اور بھی سوال کرے گا۔ فیقول، وہ کہے گا لا وعزتک، تیری عزت کی قسم، لا، ایسا نہیں ہوگا۔ فیؤتی اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کو وہ دے گا ما یشاء، جو وہ چاہے گا، من عہد و میثاق، عہد و پیمان، پختہ وعدے۔ فیصرف اللہ وجہہ عن النار، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ آگ سے جو ہے نا وہ پھیر دے گا۔ فاذا اقبل بہ علی الجنۃ، جب وہ چہرہ جنت کی طرف کرے گا، رأى بہجتھا، تو اس کی رونق دیکھے گا۔ سکت ما شاء اللہ ان یسکت، خاموش رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ وہ خاموش رہے۔ پھر وہ کہے گا یا رب، اے میرے رب، قدمنی، مجھے آگے کر دے، عند باب الجنت، جنت کے دروازے کے پاس۔ فیقول اللہ له، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا الیس قد آتیت العہود والمیثاق، کیا تو نے وعدے اور جو ہے نا میثاق تو نے نہیں دیے تھے کہ اللہ تسأل غیر الذی کنت سألت، کہ تو سوال نہیں کرے گا اس کے علاوہ جو تو نے سوال کیا۔ وہ کہے گا یا رب، اے میرے رب، لا اکون واشقى خلقک، میں تیری مخلوق میں سے سب سے جو بدبخت ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ فیقول، پھر وہ کہے گا فما عصیت، اللہ تعالیٰ کہے گا فما عصیت، قریب نہیں ہے کہ ان اوتیت ذالک، اگر تجھے یہ چیز دی جائے، اللہ تسأل غیرہ، کہ تو اس کے علاوہ نہ سوال کرے۔ وہ کہے گا لا وعزتک، تیری عزت کی قسم، لا اسألک غیر ذالک، اس کے علاوہ میں سوال نہیں کروں گا۔ فیؤتی ربہ ما شاء من عہد و میثاق، پھر اپنے رب کو وہ جو چاہے گا عہد و پیمان جو ہے وہ دے گا، وعدے دے گا۔ فیقدمہ الی باب الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے تک جو ہے نا آگے بھیج دے گا، مقدم کر دے گا۔ فاذا بلغ بابا، جب جنت کے دروازے پہ پہنچے گا، فرا زہرتھا، وہ دیکھے گا اس کی رونق، بما فیہا، جو کچھ اس میں ہے، من النضرہ، تر و تازگی، و سرور، خوشی۔ فیسکت ما شاء اللہ ان یسکت، وہ خاموش رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ وہ خاموش رہے۔
پھر وہ کہے گا یا رب اے میرا رب ادخلنی الجنہ، مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کہے گا بھیا کا تجھ بھی افسوس یا ابن آدم، اے ابن آدم، وما اغدارک، تو کس قدر عہد توڑنے والا ہے، الیس قد آتیت العہد والمیثاق، کیا تو نے وعدہ اور عہد و پیمان تو نے نہیں دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہ تو نہیں مانگے گا اس کے علاوہ اوتیت جو تجھے دے دیا گیا۔ وہ کہے گا یا رب اے میرا رب لا تجعلنی اشقا خالقی کا، مجھے اپنی مخلوق میں سب سے بدبخت نہ کر۔ فیضاک اللہ منہ، اللہ تعالیٰ اس سے ہنسنے لگے گا۔ ثم یاذن له فی دخول الجنہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے گا جنت میں داخل ہونے کی۔ پھر وہ کہے گا اللہ تعالیٰ تمنا کر، فیتمنا، پھر وہ خواہش کرے گا، حتی اذا انقطع امنیتہ، یہاں تک جب اس کی خواہش مکمل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ کہے گا زد من قضا، اضافہ کر، بڑھا فلاں چیز سے، اس میں وقضا، اور فلاں چیز سے۔ اقبلا، اللہ متوجہ ہوگا، اللہ تعالیٰ متوجہ ہوگا، اقبلا یذکر رب، اس کا رب متوجہ ہوگا، اس کو یاد دلا رہا ہوگا۔ حتی اذا انتہت بی المانی، یہاں تک اس کی آرزویں جب ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کہے گا لکا ذالک، تیرے لیے یہ سب کچھ، ومثلہ معہ، اور اس کے مثل بھی اس کے ساتھ ہی، یعنی اتنا اور اس سے، مطلب یہ کہ جو تو نے خواہشات کی ڈبل کر کے تجھے دے دی گئی۔ ابو سعید خدری نے کہا ابو ہریرہ سے، ان رسول اللہ قال، اللہ کے نبی نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ کہے گا لکا ذالک وعشرۃ امثالہ، تیرے لیے یہ اور اس کے 10 گنا اور۔ ابو ہریرہ نے کہا لم احفظ من رسول اللہ الا قولہ لکا ذالک ومثلہ معہ، مجھے اللہ کے نبی سے یاد نہیں ہے مگر اللہ کے نبی کا یہی قول کہ تیرے لیے یہ اور اس کا مثل۔ ابو سعید نے کہا انی سمعت یقول ذالک لکا وعشرۃ امثالہ، مجھے تو یہ یاد ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے گا تیرے لیے یہ اور اس کا 10 گنا جو ہے نا وہ زیادہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ باب کیا ہے؟ باب ہے سجدوں کی فضیلت۔ اب انسان جو لوگ جہنم میں جائیں گے ہر چیز ان کی ختم ہو جائے گی، لیکن جو سجدوں کے جو نشانات ہیں، سجدوں کے جو ہے نا جو جگہیں ہیں، نشانات والی جو جگہیں ہیں وہ جو ہیں وہ باقی رہ جائیں گی۔ تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ یہ جو حدیث ہیں اتنی لمبی اس باب کے نیچے لے کر آئے ہیں، اور اس کو چھوٹا نہیں کیا ابیانی کے درمیان سے، کیونکہ بعض چیزیں ایسی مربوط ہوتی ہیں اگر آپ اس میں کانٹ چھانٹ کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا جو حسن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو اصل جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی احادیث کو مختصر کرنے کے جو اصول ہیں وہ آپ نے اصول حدیث میں پڑھے ہوئے ہیں، اس میں یہی ہے کہ اس طرح اختصار نہیں کرنا چاہیے کہ جو احادیث ہے یہ جو اس کا جو بیسک پرپز ہے، جو مقصد ہے، جو بیسک جو لیسن ہے، سبق ہے، وہ فوت ہو جائے، یہ جو اس کی جو صورت اور حیات ہے، اس کا جو حسن ہے وہ ختم ہو جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ باب یبدی ذبعیہ ویجافی فی السجود، اپنے بازوؤں کو وہ ابدا یبدی ابدا ظاہر کرے گا، ویجافی فی السجود، اور اپنے پیٹ کو سجدے میں وہ دور کرے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ بازو ساتھ لگا لو اور جو پیٹ ہے وہ زمین کے ساتھ، زمین کے اوپر جو ہے نا وہ گر جاؤ، ایسے سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ بازو جو ہے وہ دور رکھنے چاہیے، اور اپنا جو پیٹ ہے وہ اپنا پیٹ بھی دور رکھنا چاہیے، زمین کے اوپر نہیں، ساتھ نہیں چپٹنا، چلیں چمٹنا۔ پڑھیں۔ پڑھ دو، میں نے پڑھ دی ہے، میں حاشیہ دیکھ رہا ہوں یہ۔ ہاں جی، اللہ کے نبی کان اذا صلی، جب آپ نماز پڑھتے تھے، فرج بین یدیہ، اپنے ہاتھوں میں کشادگی کرتے، حتی یبدو بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ بغلوں کی جو سفیدی ہے وہ ظاہر ہوتی۔ اب ظاہر بات ہے بندے نے کھلا کپڑا پہنا ہوا، بندہ بازو کھولے گا، لیکن اللہ کے نبی کا تو اور حساب کتاب ہے نا، آپ آگے کھڑے ہوئے ہیں،